آج ہم سیکھیں گے کہ کسی بھی پروڈکٹ اور سروس کی کوالٹی ایشورنس کیسے کی جاتی ہے۔ پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ کوالٹی کسے کہا جاتا ہے، کوالٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ وہ جتنی اچھی ہوگی اس کی کوالٹی اتنی زیادہ اچھی ہوگی، یا کوئی بھی سروس ہے تو وہ بھی جتنی اچھی سروس ہوگی ہم کہیں گے کہ اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا ایک جنرل میننگ، اس کا ایک مطلب۔ لیکن کوالٹی کو اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو کوالٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کسٹمر کو جب آپ کوئی پروڈکٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ پروڈکٹ اس کی نیڈز اور اس کی ایکسپیکٹیشنز، یعنی جو کسٹمر کی ضروریات ہیں اور جو وہ اس پروڈکٹ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، جو وہ امیدیں لگا رہا ہے، وہ دونوں چیزیں پوری ہو رہی ہیں۔ جیسے کسٹمر نے پیزا کھانا ہے تو اس کی ضرورت ہے ہنگر، کہ اس نے اپنی بھوک مٹانی ہے، اور ایکسپیکٹیشنز یہ ہے کہ وہ پیزا بہت مزے کا ہوگا۔ تو جب یہ دونوں چیزیں فلفل ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس پیزا کی کوالٹی اچھی ہے۔ اب کوالٹی کا تعلق چار چیزوں کے ساتھ بھی ہے، جیسے کہ فنکشنالٹی، یعنی جو بھی پروڈکٹ کسٹمر استعمال کر رہا ہے اس کی فنکشنالٹی جو ہے وہ بالکل ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے کام کرنے میں کوئی مسئلہ ہو۔ ہم اس میں ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک پروڈکٹ خریدی ہے، ایک چیئر لی ہے آفس کے لیے، لیکن وہ چیئر جو ہے اس کی جو بیسک فنکشنالٹی ہے وہ یہ ہے کہ چیئر کے اوپر اس نے بیٹھنا ہے، اور جیسے ہی اس کے اوپر وہ بیٹھتا ہے تو وہ چیئر کی ایک لیگ ٹوٹ جاتی ہے، جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیئر اپنی بیسک فنکشنالٹی ہے وہی نہیں کر پا رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک کوالٹی پروڈکٹ نہیں ہے۔ دوسری اہم چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایک چیئر ہے اس کی فنکشنالٹی بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کا ڈیزائن ایسا ہے جو کہ آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتا، جیسے آفس کے لیے اگر کوئی چیئر چاہیے اور آپ اس کے لیے کوئی اور پلاسٹک کی کوئی چیئر لے آئیں تو آپ اس پہ بیٹھ تو جائیں گے لیکن اس کا جو ڈیزائن ہوگا وہ چیز مکمل نہیں ہو پائے گی۔ پھر تیسری چیز آ جاتی ہے ریلائبلٹی، یعنی ایک آپ نے چیئر لی ہے، اب وہ کتنے عرصے تک چلتی ہے، 3 سال، 4 سال، 5 سال۔ تو فار ایگزامپل ایک چیئر ہے، اس نے 5 سال چلنا ہی ہے، تو 5 سال اگر وہ مکمل کر لیتی ہے بغیر کسی مسئلے مسائل کے، اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک ریلائبل، یعنی جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک چیز آ جاتی ہے پرائس۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں تو پوری ہیں لیکن پرائس کسٹمر کی رینج سے باہر جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پروڈکٹ بھی کوالٹی پروڈکٹ نہیں ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کوالٹی ایشورنس کی۔ کوالٹی کی ہمیں سمجھ میں آ گئی، اب ایشورنس کا مطلب ہے اس کوالٹی کو یقینی بنانا، یعنی کہ ہم وہ کون سا ایک ایسا پروسیس اپلائی کر سکتے ہیں جس وقت وہ پروڈکٹ بن رہی ہوگی۔ سوری، یہ درمیان میں تھوڑا سا کلر اس کا خراب ہو گیا۔ تو کوالٹی ایشورنس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ پروڈکٹ بن رہی ہوگی تو اس وقت جو ہم ایک پروسیس اپلائی کریں گے تاکہ ہم اس کوالٹی کو برقرار رکھ سکیں، اسے کوالٹی ایشورنس پروسیس کہا جاتا ہے۔ اور کوالٹی ایشورنس پروسیس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے دوران ہوتا ہے، جس وقت پروڈکٹ بن رہی ہوتی ہے اس دوران ہم کوالٹی ایشورنس پروسیس اپلائی کرتے ہیں تاکہ یہ سارا کرائٹیریا کوالٹی کا اسے مکمل کیا جا سکے۔ اب ہم یہاں پہ کوالٹی ایشورنس پروسیس کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ اب یہاں اس ڈائیگرام میں آپ کو ایک پیزا بنانے کا پروسیس دکھایا گیا ہے۔ اب اس کے اندر جتنے بھی سٹیپس ہیں وہ تمام کے تمام آپ کو یہاں پہ اس یلو سرکل میں نظر آ رہے ہیں۔ تو جب بھی پیزا بنایا جاتا ہے، پیزا ایک پروڈکٹ ہے، سب سے پہلے میک ڈف، ہم اس کے لیے ایک ڈف تیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس ڈف کو تیار کرنے کے بعد کیا کام ہوتا ہے کہ آپ نے پیزا کو اسمبل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو یہاں پہ بلکہ ڈف کے بعد آپ نے ٹاپنگز اس کے اوپر کرنی ہوتی ہے، لیکن یہاں تک ڈائریکٹ پہنچنے کے لیے درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک پروسیس اپلائی کیا گیا ہے کوالٹی چیک کا۔ اب یہ جو پروسیس اپلائی کیا ہے کوالٹی چیک کا، یہ کوالٹی ایشورنس پروسیس ہے۔ یہ کیا کرے گا کہ آپ کے اس ڈیولپمنٹ پروسیس میں جو پہلا سٹیپ ہے اس کی کوالٹی چیک کرے گا
کیا واقعی یہ جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری ڈف بنانے کی، کیا ڈف ویسے ہی تیار ہوا ہے، اسی طرح ہی بنایا گیا ہے؟ تو اگر تو ایسا ہے پھر اس کو اگلے سٹیپ کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہیں پہ اسے روک کر کریکٹ کیا جائے گا۔ پھر اگلے سٹیپ پہ ہم آتے ہیں، ٹاپنگ تیار کی جاتی ہے، پیزا کو اسمبل کیا جاتا ہے، پھر ایک کوالٹی چیک پروسیجر اپلائی ہوتا ہے۔ یہ کوالٹی ایشورنس پروسیس ہے، اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ پیزا کو جس طرح سے اسمبل کیا گیا ہے، یعنی اس کے اندر کس طرح سے آپ نے ٹاپنگز کی ہیں، کس طرح سے انگریڈینٹس رکھے ہیں، وہ سارا کا سارا اس کی پریزنٹیشن چیک کی جاتی ہے۔ اگر تو یہاں پہ اپروو ہو جاتا ہے، پھر اگلے سٹیپ میں چلتے ہیں، اسے بیک کیا جاتا ہے۔ اوون میں بیک کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے اس کی کوالٹی چیک کی جا رہی ہے، کیا وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے کسٹمر کے مطابق بیک ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اسے ٹھیک اپروو کر کے اگلے سٹیپ، یعنی اسے پھر ٹھنڈا کر کے ریفریجریٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ لمبے عرصے تک ہم اس کا استعمال کر سکیں۔ تو اس طرح سے پورا ایک کوالٹی ایشورنس پروسیس کام کرتا ہے۔ ابھی میں آپ کو کوالٹی ایشورنس پروسیس، جیسے یہاں پہ کوالٹی چیک کی کس طرح سے جاتی ہے، اس کا ایک پورا ایک سائیکل ہے، اس کا ایک پروسیجر ہے، آئیے اب اس کو سمجھتے ہیں۔ تو جب بھی کوالٹی ایشورنس پروسیس اپلائی کیا جاتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، ہم سب سے پہلے جو بھی ڈیولپمنٹ سٹیج کے اوپر جو سٹیپ ہے اس کے اندر کیا پرابلم آ رہا ہے اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اس کو پہچانا جاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر جب مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے، پھر مسئلہ سمجھ میں کیسے آتا ہے، اس کے کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمیں وہ چیز جو ہے اس کے اندر جو خرابی نظر آ رہی ہے، وہ ہمارے اس سٹیپ کے اندر کچھ ایسی چیزیں نشاندہی ہوتی ہیں جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ کچھ پرابلمز آ رہی ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو اسٹینڈرڈ کرائٹیریا ہے وہ تیار کرتے ہیں، اور پھر اپنے کرائٹیریا کو اور جو اس سٹیپ کے اوپر جو چیز تیار ہوئی ہے اسے کمپیئر کیا جاتا ہے۔ کمپیئر کرنے کے بعد اب ہمارے کمپیریزن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے اسیسمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ جو کمپیریزن ہے، یہ اسیسمنٹ ہے، اسے انالائز کیا جاتا ہے کہ اب جو کمپیئر کرنے کے بعد کیا ریزلٹس آ رہے ہیں۔ اگر کمپیئر کرنے کے بعد ریزلٹس ہمارے ٹھیک آ رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارا کوالٹی ایشورنس پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے ریزلٹس ہمارے ریکوائرمنٹ ضرورت کے حساب سے ٹھیک نہیں آ رہے تو پھر وہ میئرز لیے جاتے ہیں، وہ طریقے لیے جاتے ہیں تاکہ ہم اس سٹیپ کو امپروو کر سکیں، اور پھر سے دوبارہ سے اس پرابلم کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس پرابلم کو چیک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ جیسے ہی ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو یہاں پہ ہم نے ڈف بنانے کی مثال لی ہے، اس میں ڈف کو چیک کیا جائے گا اسی طرح سے جو سائیکل میں نے آپ کے سامنے ابھی ایکسپلین کیا ہے۔ اس میں وہ سارے پروسیجرز اپلائی کیے جائیں گے جو اس ڈف کو چیک کریں گے کہ کیا وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے یا وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے۔ اور پھر فائنلی جب آپ کا سارے کوالٹی ایشورنس چیک مکمل ہو جائیں گے، آپ کا پیزا کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کے مطابق آ جائے گا، تب ہم کہیں گے کہ اس کی کوالٹی ایشورنس ہو چکی ہے اور کسٹمر بھی سیٹسفائیڈ ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک کانسیپٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، جب پیزا تیار ہو جائے گا، تیار ہونے کے بعد آخر میں ایک اور پروسیجر اپلائی کیا جاتا ہے جسے کوالٹی کنٹرول کہتے ہیں۔ کوالٹی کنٹرول میں جو ہمارے پاس پروڈکٹ تیار ہوئی ہے اس کے اندر کیا کیا ڈیفیکٹس آ رہے ہیں، آخر میں آ کے انہیں نوٹ کیا جاتا ہے، اور ڈیفیکٹس فائنڈ کرنے کے بعد یہ ساری رپورٹ کوالٹی ایشورنس ٹیم کو بھجوا دی جاتی ہے۔ پھر کوالٹی ایشورنس ٹیم دوبارہ سے جو ان کا پروسیجر تھا اس کو ریویو کرتی ہے کہ کہاں پہ کوالٹی چیک میں، پروسیجر میں، ڈیولپمنٹ میں ان سے کہاں پہ غلطی ہوئی ہے، اور پھر وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اور پھر آخر میں آ کے دوبارہ سے ایک پروڈکٹ تیار ہوتی ہے۔ تو جب جا کے آخر میں کوالٹی کنٹرول سے ہماری پروڈکٹ اپروو ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ ایک کوالٹی پروڈکٹ ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ کوالٹی ایشورنس جو ہے یہ دراصل ہمارے پاس ایک ایسا پروسیس ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے، انشور کرتا ہے کسی بھی پروڈکٹ اور سروس کی کوالٹی کو۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ تمام چیزیں صرف پروڈکٹ پہ اپلائی نہیں ہوتی بلکہ سروس پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں۔
क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस को प्रोएक्टिव भी कहा जाता है क्योंकि ये आपके पूरे प्रोसीजर के अंदर जहां जहां मसाइल आ रहे होते हैं उनको भी ठीक करता है, और अगर आपके इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे कोई ख़तरा दरपेश है तो उसके लिए भी प्रिकॉशंस, एहतियाती तदाबीर, वो भी आपको सजेस्ट करता है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जो कि राफ्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। राफ्टिंग क्या होता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक बोट है जहां पे बहुत सारे कस्टमर्स इस एडवेंचर को एंजॉय कर रहे हैं। अब इसमें जब क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा तो मेक श्योर किया जाएगा कि तमाम लोगों की जानें महफूज रहें, कि ना सिर्फ वो इसको एंजॉय भी करें और जानें भी महफूज रहें। उसके लिए उन्हें हेलमेट्स और लाइफ जैकेट्स प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि पूरे प्रोसेस के दौरान हर चीज़ बिल्कुल सही तरीके से चले और लोग भी महफूज रहें। तो इस वीडियो में आज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी एश्योरेंस किस तरह से की जाती है।